یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین۔ پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین۔ پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج۔ ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا۔ میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان۔ یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں۔ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا۔ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑا، ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو۔ تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے، ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، وہ ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشا وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی، تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی، تو ایک نعرہ لگے گا، ہو، تو وہ
کہیں گے تمہیں کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے نا، یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ تو خالی تمہارے پاناما سے بڑا تو انگور کا گچھا ہوگا۔ ایک مہینہ کوا اڑتا رہے تو 1000 کلومیٹر تو وہ طے کر جائے گا، جو کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو تمہارے پاناما سے بڑا تو ایک انگور کا گچھا میرے رب نے بنایا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا، بھیڑ کا جو نر ہوتا اس کو چھترا کہتے ہیں، بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا ڈول بنایا؟ تیری اماں سے کہا اس کا ڈول بناؤ؟ نے کہا ہاں۔ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا جیسے میرا ہاتھ کھلا ہے اتنا، چونکہ جو نر ہوتا ہے بھیڑ کا بڑا لمبا، اس لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں جی کئی دفعہ بنا ہے۔ تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ اپنے سادگی میں کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا، آپ آگا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے۔ کیسی ہے؟ کہ ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یہ ہاتھ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، شران تو 2 فٹ 1 انچ، تو 12 دونے 24 فٹ صرف کھجور کا، درخت کا نہیں، درخت نہیں، کھجور کا دانہ 24 فٹ۔ تم 5 فٹ کے کیسے کھاؤ گے اسے؟ تو اللہ تمہیں 130 فٹ بنائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر، ہر مرد عورت کا قد 130 فٹ ہوگا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، سرخ یاقوت کے، سبز زمرد کے پر ہیں، تم بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑیں گے، جہاں نظر وہاں قدم۔ دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ اونٹ کی بڑی پسندیدہ چیز تھی کہ جی، آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہیں، سبز زمرد کے پر ہیں ان کے، جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے؟ عرب تو صحرا کا عاشق ہے، صحرا میں وہ رہتے ہیں تو صحرا کے وہ عاشق ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں صحرا ہے لیکن ریت کا نہیں ہے، مشک اور عنبر کا صحرا ہے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، میوزک ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ باقاعدہ اعلان ہوگا، کان کھول کے سنو سارے نوجوان، اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں، یوں اضافہ کرتا ہوں میں، وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا۔
تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے آؤ بیٹھو۔ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سو۔ جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کرا کے تھوک کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو۔ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داؤد تعالی ارقى المنبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا، ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے، اور جنت ساز بنے گی۔ یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ کوئی زندہ ہے، کوئی باقی ہے۔ قوم ثمود آئی، ان کا ہم ہوا کا بندوبست کریں گے، ان کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی، ہمیں نہیں لے جا سکتی۔ پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے، پہاڑوں کے اندر کتنی ہوا اندر آئے گی، کتنا کو اندر آئے گی۔ اللہ پاک نے ہوا نہیں بھیجی۔ مکروا مکرن ومکرنا مکرن وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اب ہوا نہیں آئی، اب ایک فرشتہ آیا،
اس نے ایک چنگھاڑ ماری، ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے، ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، جسم نیلے ہو گئے، بدن چہرے کالے ہو گئے، جسم نیلے ہو گئے، کلیجے پگھل کے پانی ہو گئے،